ਜਾਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਬਿਜ ਖਿੰਡਾਇਆ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ। ਜਾਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਬਿਜ ਖਿੰਡਾਇਆ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ। ਆਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕਦੀ ਪਈਏ ਉਹ ਫਸਲ ਕੁਛ ਗੌਰ ਕਰ। ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਕਰਬਲਾ ਹੈ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਯਜ਼ੀਦ। ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਤੇ کربلا ہے کونے کونے تے یزید۔ کتنے خیمے جگتے ویندن روز جل کچھ غور کر۔ میرا مقصد اے تنی سندا نوی مظلوم دی۔ میرا مقصد اے تنی سندا نوی مظلوم دی۔ تو سمیع ہیں تو بصیر ہیں دراصل کچھ غور تکر۔ غیر مسلم ہے اگر مظلوم کو تو چھوٹ دے۔ غیر مسلم ہے اگر مظلوم کو تم چھوٹ دے۔ اے جہنمی فیصلہ نہ کر اٹل کچھ غور کر۔ کون ہے جو فی سبیل اللہ دا نعرہ مارتے؟ کون ہیں جو فی سبیل اللہ دا نعرہ مارتے؟ انتقامن پہ کریندے ہیں قتل کچھ غور کر۔ کون مومن کون کافر کون شاکر رہ گیا؟ کون مومن کون کافر کون شاکر رہ گیا؟ ہکو جی ہاں ساریاں دا ہے عمل کچھ غور کر کچھ غور کر۔ اگر دنیا میں تیل کی پیداوار کے حوالے سے 10 بڑے ممالک نکالیں گے تو معلوم ہوگا کہ ان 10 میں سے اس وقت 2 دیوالیہ ہیں، ایران اور وینزویلا۔ ایک تباہ ہو چکا عراق اور ایک 30 سال قبل کئی ٹکڑوں میں بٹ چکا ہے سوویت یونین۔ جن عربوں کے پاس تیل ہے وہ بھی کسی کے بلاواسطہ غلام ہیں۔ باقی امریکہ کینیڈا وغیرہ کے بارے میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ تیل کی پیداوار کی وجہ سے آج اس مقام پر کھڑے ہیں تو یقین جانیں آپ کو اس بھیانک خواب سے جاگنے کی سخت ضرورت ہے۔ تیل خدا کی ویسی ہی نعمت ہے جس طرح پانی، زراعت و دیگر معدنیات نعمت ہیں۔ آپ کے پاس تیل تو نہیں ہے مگر گنے کی پیداوار میں پوری دنیا میں آپ کا 5واں نمبر ہے۔ کیا آپ سستی چینی حاصل کر پا رہے ہیں؟ آپ کے پاس تیل نہیں، ہر گندم کی کاشت میں آپ کا دنیا میں 8واں نمبر ہے۔ تو کیا آپ کو سستی روٹی میسر ہے؟ آپ کے پاس تیل نہیں مگر چاول کی پیداوار میں آپ 10ویں نمبر پر ہیں۔ کیا عام شہری اچھا چاول بآسانی خرید سکتا ہے؟ کپاس کی پیداوار میں آپ 4تھا بڑا ملک ہیں، پر کیا ہر شہری بآسانی تن ڈھانپنے کا کپڑا خرید سکتا ہے؟ آپ کا ملک پاکستان برف پوش پہاڑوں سے لے کر سبز میدانوں، صحراؤں اور خوبصورت سمندری کناروں پر مشتمل ہے۔ اس کا کیا فائدہ اٹھایا بلکہ دن رات اسے تباہ کر رہے ہیں۔ اگر تیل دریافت ہوا بھی تو وہ بھی ترینوں، چودھریوں، سومروں، ملکوں، خانوں، زرداریوں، گیلانیوں اور سرداروں والا اشرفیہ پر مشتمل 60-70 گھرانوں کی چمکتی ہوئی قسمت کو مزید چمکائے گا، جبکہ آپ تب بھی اپنی قسمت و نصیب کے نچوڑے تیل کو دیکھ کر ہی آنکھیں ٹھنڈی کر رہے ہوں گے۔ ممالک تیلوں سے نہیں بلکہ وسائل کی منصفانہ تقسیم سے ترقی کرتے ہیں۔ عوام دریافتوں سے نہیں انصاف سے خوشحال ہوتے ہیں۔ لہٰذا خوابوں کی دنیا چھوڑیے اور اصل مدعوں پر بات کیجیے۔ یہاں تو آدھے عوام حکومت کو کوسنے اور بقیہ آدھی حکومت کی اندھی تقلید میں توانہ خرچ کرنے پہ لگے ہیں، مگر معلوم کسی کو نہیں کہ ہماری اصل ضروریات ہیں کیا۔ جو کچھ میسر ہے اس پر تو انصاف کر لیجیے۔ ہاتھ کے نوالے کو چھوڑ کر آسمان پر اڑتی مرغابی پہ رال ٹپکانے والوں کا ہاتھ کا نوالا بھی کوا لے کر اڑتا ہے۔ لہٰذا پہلے اس شے سے تو استفادہ حاصل کرنا سیکھ لیں جو میسر ہو۔ دنیا میں اس وقت 200 سے زائد ممالک ہیں۔ ان میں سے ایک ملک ایسا بھی ہے جو روس سے کم از کم 10 گنا چھوٹا ہے لیکن جس کا نہری نظام روس کے نہری نظام سے 3 گنا بڑا ہے۔ یہ ملک دنیا میں مٹر کی پیداوار کے لحاظ سے دوسرے، خوبانی، کپاس اور گنے کی پیداوار کے لحاظ سے چوتھے، پیاز اور دودھ کی پیداوار کے لحاظ سے 5ویں، کھجور کی پیداوار کے لحاظ سے 6، آم کی پیداوار کے لحاظ سے 7ویں، چاول کی پیداوار کے لحاظ سے 8ویں، گندم کی پیداوار کے لحاظ سے 9ویں اور مالٹے اور کنوں کی پیداوار کے لحاظ سے 10ویں نمبر پر ہے۔ یہ ملک مجموعی زرعی پیداوار کے لحاظ سے دنیا بھر میں 25ویں نمبر پر ہے۔ اس کی صرف گندم کی پیداوار پورے براعظم افریقہ کی پیداوار سے زیادہ اور براعظم جنوبی امریکہ کی پیداوار کے برابر ہے۔ یہ ملک دنیا میں صنعتی پیداوار کے لحاظ سے 5ویں نمبر پر ہے، کوئلے کے ذخائر کے اعتبار سے چوتھے اور تانبے کے ذخائر کے اعتبار سے 7ویں نمبر پر ہے۔ CNG کے استعمال میں اول نمبر پر ہے۔ اس ملک کی گیس کے ذخائر ایشیا میں 6 نمبر پر ہیں اور یہ دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت ہے۔ لیکن سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ ملک غدار اور لوٹے سیاستدانوں کے پیداوار میں پہلے نمبر پر ہے، اور یہ ہے ہمارا مملکت خدا داد پاکستان۔
یہ جو پنجرہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پنجرہ بھی اصلی ہے اور اس میں موجود سیاہ فام بچہ بھی جیتا جاگتا انسان ہے۔ 1955 میں لی گئی یہ تصویریں یورپ کے خوبصورت ملک بیلجیم کی ہیں، جہاں ہمارے ملک کے ذہین اور دولت مند لوگ اپنے اور گوروں کے لائف سٹائل کو بہتر کرنے کے لیے ہجرت کر جاتے ہیں۔ جب گوری چمڑی والے ساری دنیا کو تہذیب سکھانے کی آڑ میں لوٹ مار کرنے کے لیے نکلے تو افریقی ملک کانگو اور اس کے تمام وسائل خاص طور پر سونے کی کانیں بیلجیم کے حصے میں آئیں۔ غریب ملک کے وسائل اپنی ترقی کے لیے استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ کانگو کے لوگوں کو غلام بنا کر بیلجیم لائے اور ہر غیر انسانی کام ان سے جبرن لینے کا رواج عام تھا۔ ساتھ ساتھ کم عمر بچوں کو گوروں کے بچوں کی دل جوئی کے لیے سرکس اور نمائش میں پیش کیا جاتا۔ ان دونوں تصویروں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یورپی و مغربی اقوام نے انسانیت کی تذلیل کی ایسی اعلیٰ مثالیں قائم کی ہیں جن کا ایک عام انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس سے زیادہ مزے کی بات یہ ہے کہ آج انہی لوگوں کی اولادیں 10 گز لمبی جانوروں جیسی زبان نکال کر مسلمانوں کو انسانیت سکھاتے ہیں۔ آج میں آپ کو ملاوٹ کی اصلیت اور دیسی لوگوں کا بھولاپن بتاؤں گا، کس طرح عالمی جعلساز ہمیں بیوقوف بناتے ہیں۔ برصغیر کے لوگ ملاوٹ کے مفہوم سے ناآشنا تھے۔ گھروں میں دیسی گھی، گڑ، شکر، لسی، دودھ، مکھن، دیسی مرغیاں، دیسی انڈے، بکرے، دمبے وغیرہ کا گوشت استعمال کیا جاتا تھا۔ نہانے کے لیے کالا صابن ہوتا تھا، برتن دھونے کے لیے مٹی، ریت اور کالا صابن استعمال ہوتا تھا۔ یہ برصغیر کا حقیقی چہرہ تھا، یہی یہاں کا دھرم تھا اور ریتی رواج بھی۔ پھر بھوکے ننگے لالچی چور ذہن انگریز میدان میں آئے، تب مصنوعات کا رواج نکلا۔ مصنوعات کیا تھیں؟ مصنوعی چیزیں، انسانی تخلیق۔ مقصد صرف پیسہ کمانا تھا، جو آج پوری دنیا کو اخلاقیات کا درس دیتے ہیں۔ ان عالمی جال سازوں نے ولایتی کا کنسیپٹ متعارف کرایا، بالکل ایسے جیسے آج ہر 2 نمبر اور گھٹیا پروڈکٹ کو چائنا کا کہہ لیا جاتا ہے۔ دیسی گھی کے مقابلے میں ولایتی گھی آ گیا۔ کولیسٹرول، بلڈ پریشر اور ہارٹ اٹیک کا تحفہ انہی انگریزوں کی کرم نوازی ہے۔ دیسی مشروبات، ستو، لسی، دودھ وغیرہ کے مقابلے میں ولایتی کیمیکل ملے مشروبات، کوکا کولا، 7 اپ وغیرہ انہیں انگریزوں کا تحفہ ہے جو ملاوٹ نہیں کرتے۔ گڑ، شکر کے مقابلے میں گنے کا رس بھی مضر صحت کیمیکل کی ملاوٹ سے چینی بنا کر عوام کو اس طرح لگا دیا گیا۔ پوری قوم کو ذیابطیس مبارک ہو۔ انگریز ملاوٹ نہیں کرتا، دودھ خالص ہوتا تھا اور دودھ سے بنے تمام اشیاء بھی۔ نیسلے کمپنی ان کی ہے جو ملاوٹ نہیں کرتے، نے جعلی دودھ متعارف کرایا۔ الحمدللہ کیمیکل ملا دودھ ساری دنیا کو بیچنے کا سہرا اسی کمپنی کا سر ہے جو ملاوٹ نہیں کرتی۔ سچ کہوں تو بہت ساری پروڈکٹ جن کو دودھ کہا جاتا ہے ان میں دودھ نام کے سرے سے کوئی چیز نہیں ہوتی۔ شکر ہے عدالت نے پابندی لگائی اور اب ٹی وائٹنر وغیرہ لکھنے لگے ہیں۔ علاج معالجہ طبیب ہی کرتے تھے جس سے انسان واقعی تندرست بھی ہو جاتا تھا۔ انہی عالمی جال سازوں نے انگریزی کیمیکل ملی ادویات متعارف کرائیں جن سے انسان روز بروز نت نئی بیماریوں کا شکار ہو رہا ہے۔ جب سے انگریز ادویات کا دورہ ہوا ہے شاید کوئی انسان روئے کائنات پر صحت مند بچا ہو۔ مقصد کیا تھا؟ صرف اور صرف پیسہ کمانا۔ آج بیماریوں کا یہ عالم ہے کہ ہر گھر میں ہزاروں کی ادویات جا رہی ہیں اور صحت مند پھر بھی کوئی نہیں ہو رہا۔ لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ انگریز ملاوٹ نہیں کرتا، ملاوٹ والی ساری اشیاء تو مسلمانوں کی ہیں۔ حضرت ذیوقار انگریز مضر صحت کیمیکل سے کیا کیا بنا کر بیچ رہا ہے، ذرا ایک نظر ادھر کیجیے۔ دودھ، مکھن، گھی، آئس کریم، خشک دودھ، کیچپ، چینی، رنگ برنگی فوڈ آئٹمز، مشروبات، ڈبے والے جوس، کاسمیٹکس، میڈیسن، پھلوں کو پکانے کے لیے رنگ برنگے کیمیکل اور جانے کتنی لمبی لسٹ ہے جس کا احاطہ کرنا شاید ہی بس سے باہر ہے، لیکن ان پر کوئی انگلی نہیں اٹھاتا۔ یعنی حد ہے ذہنی غلامی کی۔ مسلمان بیچارہ زیادہ سے زیادہ کیا ملاوٹ کر لے گا؟ مرچ میں برادہ پیس لے گا، دودھ میں پانی ڈال لے گا، چائے کی پتی میں باتھو پیس لے گا۔ اصل چور تو یہ ہیں جو سرمائے کی آڑ میں شیمپو، سرف، صابن سے لے کر روزمرہ استعمال کی ہر چیز میں مضر صحت کیمیکلز کا دھڑا دھڑ استعمال کر رہے ہیں، اور الزام جب بھی لگتا ہے بیچارے سازش کا شکار مسلمانوں پر لگتا ہے جن کی بے ایمانی بھی بڑی محدود سی ہے۔ براہ کرم ذہنی غلامی سے نکلیں اور خود کو درست کریں۔ ملاوٹ، جھوٹ، دھوکہ جیسی چیزیں ہمارا ورثہ نہیں ہے، یہ معصوم صورت عیاروں کی چالیں ہیں جو دنیا بھر کو رنگ برنگی مصنوعات کے نام پر مضر صحت کیمیکل بیچنے میں مصروف ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ میٹرک کلاس کا پہلا امتحان برصغیر و پاک و ہند 1858 میں ہوا، اور برطانوی حکومت نے یہ طے کیا کہ برصغیر کے لوگ ہماری عقل سے آدھے ہوتے ہیں، اس لیے ہمارے پاسنگ مارکس 65 ہیں تو برصغیر والوں کے لیے 32.5 ہونے چاہیے۔ 2 سال بعد 1860 میں اساتذہ کی آسانی کے لیے پاسنگ مارکس 33 کر دیے گئے۔ ہم 2018 میں بھی انہی 33 نمبروں سے اپنے بچوں کی ذہانت کو تلاش کرنے میں مصروف ہیں۔ آپ تماشا دیکھیں، جو کتاب میں لکھا ہوتا ہے اساتذہ اسی کو بورڈ پر نقل کرتے ہیں۔
बच्चे दोबारा उसी की कॉपी पर छाप देते हैं। असातिज़ा उसी नकल शुदा और छपे हुए मवाद को इम्तिहान में देते हैं, खुद ही अहम सवालों पर निशानात लगवाते हैं और ख़ुद ही पेपर बनाते हैं और ख़ुद ही इसको चेक करके खुद ही नंबर देते हैं। बच्चे के पास या फेल होने का फ़ैसला खुद ही सादिर कर देते हैं और माँ बाप इस नतीजे पर तालियां बजा बजा कर बच्चों के ज़हीन और काबिल होने के गुण गाते रहते हैं। जिनके बच्चे फेल हो जाते हैं वो इस नतीजे पर अफसोस करते रहते हैं और अपने बच्चे को कोड़ मगज़ और कुन ज़हन का ताना देते रहते हैं। ईमानदारी से बताएं, इस काम में बच्चे ने क्या सीखा सिवाय नकल करने और छापने के। हम 13-14 साल तक बच्चों को कतार में खड़ा करके असम्बली करवाते हैं और वो असम्बली से फारिग होते ही या स्कूल से फारिग होते ही कतार को तोड़कर अपना काम करवाते हैं। जो जितना बड़े स्कूल से पढ़ा होता है कतार को रोनते हुए सबसे पहले अपना काम करवाने का हुनर जानता है। स्कूल में सारा वक्त साइंस में रटने में गुजरता है और आपको पूरे मुल्क में कोई साइंसदान नामी चीज़ नज़र नहीं आएगी, क्योंकि बदकिस्मती से साइंस सीखने की और ख़ुद तजर्बा करने की चीज़ें और हम इससे रट्टा लगवाते हैं। हमारा ख्याल है कि स्कूल के प्रिंसिपल साहिबान और ज़िम्मेदार असातिज़ा अकराम साथ जोड़कर बैठें, इस गलत सड़े और बोसीदा निज़ाम तालीम को उठाकर फेंकें, बच्चों को तोता बनाने के बजाय काबिल बनाने के बारे में सोचें। अजामो एक गरीब शख्स का इकलौता बेटा था। 17 साल की उम्र में कत्ल का इल्ज़ाम लगा और उम्र कैद की सज़ा हुई। 40 साल जेल में काटने के बाद एक दिन अजामो को अदालत ने यह कहते हुए बरी कर दिया कि ये बेगुनाह है। अजामो कमरा अदालत में जज के सामने बैठा था। जज ने उनके आगे एक खाली वर्का रखा और उनसे कह दिया कि इन 40 सालों के बदले इस कागज़ पर जितनी चाहे रकम लिख दें, रियासत आपको फ़ौरन अदा करेगी। जानते हो अजामो ने क्या लिखा? अजामो ने सिर्फ एक जुमला लिखा कि जज साहब, इस कानून पर नज़रसानी कीजिए ताकि किसी और अजामो की ज़िंदगी के कीमती 40 साल ज़ाय ना हो। इसके बाद वो रो पड़े। इसके साथ कमरा अदालत में मौजूद हाज़रीन की आंखें भी अश्कबार थीं। यह कमरा अदालत में उसी लम्हे की तस्वीर है जब अजामो के ज़ब्त का बदन टूट गया। हमारे यहाँ कितने ही अजामो हैं जो जेल में ज़िंदगी गुजार कर वहीं मरते हैं, वहीं कहीं दफन होते हैं और इसके कई सालों बाद अदालत उनको बेगुनाह करार देती है। सैयद रसूल को जब लाहौर हाई कोर्ट ने कत्ल केस में बरी किया तो पता चला कि वो तो 2 साल पहले जेल में इंतकाल कर गया। जब मज़हर हुसैन को 3 साल बाद कत्ल केस में सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया तो मुअज़्ज़ज़ अदालत को बताया गया कि वो 2 साल पहले ही जेल में वफ़ात पा चुका है। रहीम यार खां के 2 सगे भाइयों को फांसी चढ़ाए जाने के बाद अदालत उज़्मा ने उन्हें बेगुनाह करार करके बरी कर दिया था और आज क्वेटा की मॉडल कोर्ट ने मजीद अचकज़ई को ये कहते हुए रिहा कर दिया कि इसका सबूत नाकाफ़ी है, इसलिए इसे बेगुनाह करार दिया जाता है। हालांकि सीसीटीवी फुटेज में क्लियर देखा जा सकता है कि इसने कैसे एक खड़े पुलिस ऑफिसर को उड़ा दिया। शायद इसीलिए ही कहते हैं कि कानून अंधा होता है। जहां इंसाफ चंद टकों के एवज़ बिकना शुरू हो जाए वहाँ खुशहाली क्या आएगी, वहाँ अमन क्या रहेगा। काश कि हमारे किसी हुक्मरान, किसी जर्नल, कानून के कोठे में बैठे किसी मुसन्निफ़ को जेल में अपनी ज़िंदगी फ़ना करने वाले किसी सैयद रसूल को बरी करते वक्त इस काले कानून में नज़रसानी की तौफ़ीक होती तो आज ये कुछ ना होता और ना ही हमारे मुल्क में फसादात बर्पा होते। जब फ्रांसीसी जनरल गोरो ने शाम में कदम रखा, सलाहुद्दीन अयूबी की कब्र पर गया और कब्र को लात मार कर कहा, उठो सलाहुद्दीन अयूबी, हम फिर आ गए। जब फ्रांसीसी जनरल ल्यूती ने मराकश में कदम रखा तो यूसुफ बिन ताशकीन की कब्र के पास गया और कब्र को लात मार कर कहा, है ताशकीन के बेटो उठो, हम तुम्हारे सराहने पहुँच गए। जब सलीबी ने दोबारा अंदरस पर कब्जा किया तो अल्फोंसो ने हाजिब मंसूर की कब्र पर सोने की चादर बिछाई और उस बीवी को लेकर शराब पीकर लेट गया और कहा, देखो मैंने मुसलमानों की सल्तनत पर फिर से कब्जा कर लिया। जब यूनानी फ़ौज तुर्की में दाखिल हुई तो यूनानी फ़ौज के सरबराह सोफोक्लस वेंजिलस खिलाफत उस्मानिया के बानी उस्मान गाजी की कब्र के पास गया और कहा, उठो ए बड़ी पगड़ी वाले, उठो ए अजीम उस्मान, उठो, देखो अपने पोतों की हालत देखो। हमने इस अजीम सल्तनत का खात्मा किया जिसकी तुमने बुनियाद रखी थी। हम तुमसे फिर से लड़ने आए हैं। यही इस यूनानी जनरल की तस्वीर है जो 1920 में उस्मान गाजी की कब्र के पास खड़ा है। अब क्या आप भी किसी को इसके बारे में शुबा है? दुनिया के सामने तमाशा बना रहे हैं और अगर किसी से बात करो तो कहते हैं ये तो टैलेंट है। क्या इन मुजाहिदीन इस्लाम का ये टैलेंट नहीं था? या सिर्फ टैलेंट सिर्फ फाशी और उड़ाने को अरूज देना है, सिर्फ अपने आप को दुनिया के सामने रसवा करना, या उम्मत मुस्लिमा के नौजवानों के पास अपने असलाफ के कारनामों को ज़िंदा करने या इससे आगे बढ़ने के लिए और वक्त नहीं? या ये सलीबियों के बिछाए हुए वो जाल हैं जिसमें हम बाखुशी फंसे जा रहे हैं? इस जमहूरियत ने हमें गुलामी के सिवा कुछ नहीं दिया। खिलाफत होती तो कुछ भी ऐसा ना होता।
आपने अक्सर गैर मुल्की मीडिया और इनके कारिंदों से सुना होगा कि मुसलमान दहशत गर्द हैं, इस्लाम दहशत गर्द मज़हब है। मैं पूछना चाहता हूँ कि दुनिया की तारीख में सबसे ज़्यादा कत्ल किसने किए? हिटलर, आप जानते हैं कि वो कौन था, वो ईसाई था, लेकिन मीडिया ने कभी इसको ईसाई दहशत गर्द नहीं कहा। जोसेफ स्टालिन, इसने 20 मिलियन इंसानों को मौत के घाट उतारा, जिसमें से 14.5 मिलियन लोग भूख से मरे, क्या वो भी मुस्लिम था? माओ ज़ेतुंग, इसने 14 से 20 मिलियन इंसानों को मारा, क्या वो भी मुस्लिम था? मुसोलिनी 4 लाख इंसानों का कातिल, क्या वो भी मुस्लिम था? अशोका, उसने कलंगा की जंग में 1 लाख इंसानों को मारा, क्या वो भी मुस्लिम था? जॉर्ज बुश की तिजारती पाबंदी के नतीजे में सिर्फ इराक में 5 लाख बच्चे भूख से मरे, क्या उनको मीडिया कभी दहशतगर्द नहीं कहता? आजकल जिहाद का लफ्ज़ सुनकर गैर मुस्लिम तशवीश में मुब्तला हो जाते हैं, जबकि जिहाद का मतलब मासूमों को मारना नहीं, बल्कि बुराई के खिलाफ और इंसाफ के हसूल की कोशिश का नाम जिहाद है। चंद और हक़ाइक़ मैं आपके सामने रखूँगा। पहली जंग अज़ीम में 17 मिलियन लोग मरे और जंग का सबब सब गैर मुस्लिम थे। दूसरी जंग अज़ीम में 55 मिलियन लोग मारे गए और सब गैर मुस्लिम। नागासाकी पर एटमी हमले अमेरिका ने किए, क्या वो भी मुस्लिम मुल्क था? वियतनाम की जंग में 5 लाख अमवात का सबब भी गैर मुस्लिम। बोस्निया की जंग में भी 5 लाख अमवातें हुई, सब गैर मुस्लिम। इराकी जंग में अब तक 1 करोड़ 20 लाख अमवात का सबब भी गैर मुस्लिम। अफ़गानिस्तान, फ़लस्तीन और बर्मा में खाना जंगी का सबब भी गैर मुस्लिम, जिसमें नाटो जैसी अफवाज 17 ममालिक मिलकर एक ममालिक पर धावा बोल देते हैं। कंबोडिया में तकरीबन 3 लाख अमवातों का सबब भी गैर मुस्लिम। खुलासा ये कि कोई भी दहशतगर्द मुसलमान नहीं और कोई मुसलमान दहशतगर्द नहीं। और सबसे अहम बात यह है कि बड़ी तबाही फैलाने वाले किसी भी हथियार के मौजूद मुसलमान नहीं। और आज मुबैना दहशतगर्दों के हाथों में जो हथियार हैं वो किसी इस्लामी फैक्ट्री में नहीं बने, बल्कि इन्हीं गैर मुसलमों की फैक्ट्री में ही बने और इनके अपने बनाए हुए हथियार हैं। फिर ये किस तरह कह सकते हैं कि मुसलमान दहशतगर्द हैं? दरअसल ये डरते हैं मुसलमानों से और अपनी गलती छुपाने के लिए और अपने अमाल छुपाने के लिए मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगाते रहते हैं और मुसलमानों को दहशतगर्द साबित करने पर तुले रहते हैं। आपका सामना अक्सर सेकुलर लोगों से हुआ होगा और उनसे ये कहते हुए सुना होगा कि आपकी किताबें और आपकी तहरीरें मौजूदा ज़माने में शरीयत के नफाज का मुतालबा करती हैं। इसका मतलब तो ये है कि आप हमें पिछले ज़माने की तरफ धकेलना चाहते हैं। मैं उनसे पूछता हूँ कि पिछले ज़माने से उनकी क्या मुराद है? क्या पिछले ज़माने से उनकी मुराद आज से 100 साल पहले का ज़माना है, जब सुल्तान अब्दुल हमीद आधे कुराए अर्ज़ पर हुक्मरान थे, या जब यूरोप के हुक्मरान उस्मानी खलीफा की इजाज़त और तैनाती के बाद हुकूमत संभालते थे, या इससे भी पहले जब सलातीन ममालिक ने दुनिया को तातारियों और मंगोलों के हमलों से निजात दिलाई, या इससे भी पहले जब अब्बासी आधी दुनिया के हुक्मरान थे, या इससे भी पहले जब उम्मियों का ज़माना था, या सैयदना उमर का ज़माना जब आपने दुनिया के अक्सर व बेशतर हिस्से पर हुक्मरानी की, जब खलीफा वक्त कहा करते थे कि अगर फरात के साहिल पर एक कुत्ता भी भूख की वजह से मर गया तो उमर से उसकी पूछगछ की जाएगी कि आपकी सल्तनत में एक कुत्ता भूखा क्यों मरा था। कहीं पिछले ज़माने से तुम्हारी मुराद वो ज़माना तो नहीं जब हारून रशीद ने रूम के शहनशाह नकफूर की तरफ इन अल्फाज में ख़त लिखा, अमीरुल मोमिनीन हारून रशीद की तरफ से रूम के कुत्ते नकफूर के नाम? या तुम्हारी मुराद अब्दुर्रहमान दाखिल का ज़माना है जिसने हबशा, इटली और फ्रांस को अपने हिसार में ले लिया? ये तो रही पिछले ज़माने की सियासी सूरत हाल। कहीं आप पिछले ज़माने की इल्मी सूरत हाल की तरफ इशारा तो नहीं कर रहे जब इब्न सीना, अल फराबी, इब्न जुबैर, अल ख्वारिज़मी, इब्न रशद, इब्न खल्दून वगैरह जैसे उलमा और साइंसदान दुनिया को तिब, इंजीनियरिंग, मेडिसन, फल्कियात और शायरी की तालीम दे रहे थे? या तुम्हारी मुराद पिछले ज़माने की गैरत व हमियत है जब एक मज़लूम औरत ने व मुतासमा के अल्फाज से खलीफा वक्त को पुकारा तो मुतसिम ने इतना बड़ा लश्कर भेजा जिसने तमाम यहूदियों की सल्तनत को हदूद से बाहर जा फेंका? और आज ऐसा ज़माना है कि हमारी बेटियों की असमत व करामत का तिया पांचा किया जा रहा है जबकि हुक्मरान मज़े और नशे से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं? या तुम्हारी मुराद वो ज़माना है जब मुसलमानों ने स्पेन में यूरोप की सरजमीन पर पहली यूनिवर्सिटी बनाई, जब अरबी लिबास और इबाया दुनिया भर की यूनिवर्सिटी में फजला का लिबास होता था और आज तक ऐसा ही है? या तुम्हारी मुराद वो ज़माना है जब काहिरा दुनिया का खूबसूरत तरीन शहर था? या तुम्हारी मुराद जब इराकी दिनार 448 डॉलरों का था? या जब पसमानदा यूरोप से हिजरत करने वाले इस्कंदरिया यानी मिस्र में आकर पनाह लेते थे? या जब अमेरिका ने मिस्र से मुतालबा किया था कि वो यूरोप को कहत से बचाए? बताइए तो सही, पिछले ज़माने से आपकी क्या मुराद है और आप कितना और पीछे जाना चाहते हैं?
اگر آپ نے ہمارا ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ مزید نئے آنے والے ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ جنگ مسئلے کا حل ہے یا نہیں؟ اگر جنگ کسی مسئلے کا حل نہ ہوتی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر و احد میں نہ نکلتے، نہ صحابہ شہید ہوتے، نہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوتے، نہ مرحب شیر خدا کے ہاتھوں زیر ہوتا، نہ مکہ حنین فتح ہوتے۔ اگر جنگ کسی مسئلے کا حل نہ ہوتی تو روم و فارس ابو عبیدہ اور خالد ابن ولید کے پاؤں تلے نہ روندے جاتے۔ اگر جنگ کسی مسئلے کا حل نہ ہوتی تو ابن قاسم سندھ میں، ابن نصیر اندلس میں اور ابن حابلی چائنا میں اپنے گھوڑوں کو نہ دوڑا رہے ہوتے۔ اسلام کی تو تاریخی جنگوں سے عبارت ہے۔ ہاں، یہ جنگ ظلم و فساد نہیں پھیلاتی بلکہ اسلام نے اس کو جہاد کا نام دیا ہے، جو انسانوں کو ظلم و ستم سے بچاتا ہے، جو فتنہ و فساد سے بچاتا ہے، جو بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر ایک رب کے سامنے جھکاتا ہے، جو دنیا سے فتنے اور ظلم کا خاتمہ کرتا ہے۔ اسلامی تعلیمات تو بھری پڑی ہیں جہاد کے احکامات سے۔ اگر جہاد پر مشتمل قرآنی آیات کو جمع کیا جائے تو 8.25 پارے بنتے ہیں جن میں اللہ اپنے بندوں کو جہاد اور حکمت کا ایک ایک گرد سکھاتا ہے۔ کہیں اللہ جہاد کی تیاری کا حکم دیتا ہے تو کہیں انٹیلیجنس کے درس دیتا ہے، کہیں بین الاقوامی تعلقات سکھاتا ہے تو کہیں حملے اور دفاع کے طریقے۔ تو آج کا مسلمان کیسے کہہ سکتا ہے کہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے؟ آپ پاکستان کی کسی بھی چھاؤنی میں چلے جائیں، آپ کو جہادی آیات کے کتنے دور سے نظر آئیں گے، جن کو پڑھ کر اور سمجھ کر نوجوانوں کے دلوں میں جذبہ جہاد اور شوق و شجاعت مچل اٹھتا ہے۔ آپ پڑھو ذرا قرآن کو کہ اللہ اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر واضح طور پر فرماتا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تَأْكُلُونَ، تمہیں کیا ہو گیا ہے تم اللہ کے راستے میں ان کمزور عورتوں، مردوں، بچوں اور بوڑھوں کی مدد کے لیے جہاد نہیں کرتے، جو رو رو کر اللہ سے فریادیں کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس ظلم کی بستی سے نکال لے کہ یہاں کے رہنے والے ہم پر ظلم کرتے ہیں۔ آج اہل کشمیر اس حالت میں اللہ کے سامنے فریادی ہیں اور مدد کے لیے تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں، تو تم کہتے ہو جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ پوچھو کیوں جی، تو کہتے ہیں پاکستان کی معاشی و سیاسی حالت متحمل نہیں ہے اس جنگ کی۔ جنگ تو تبوک میں مدینہ والوں کی معاشی حالت پڑھو ذرا، خشک سالی کے حالت میں پکی فصلیں کھیتوں میں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اوائل میں پڑھو ذرا، لشکر اسامہ بن زید کی روانگی کے قصے کہ سازشیں فتنے عروج پر تھے، مگر جو لشکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کرنا چاہا تھا اس کو اولین ترجیح پر رکھا۔ آج تمہارے معاشی و سیاسی مسئلے بڑے ہو گئے ہیں امت مسلمہ کے قتل عام سے۔ ہاں، جنگ کی خواہش نہیں کرنی چاہیے، مگر جب بھی جنگ مسلط کر دی جائے تو پھر جنگ سے بھاگنا فقط جنگ سے بھاگنا نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی رحمتوں سے، اللہ کے عذاب سے اور نافرمانی کی طرف بھاگنا ہوتا ہے۔ عرب شریف میں 1922 تک ترکی کی حکومت تھی جسے خلافت عثمانیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 1922 سے پہلے سعودی عرب کا نام سعودی عرب نہیں بلکہ حجاز مقدس تھا۔ خلافت عثمانیہ دنیا کے 3 براعظموں پر 623 سال تک قائم رہی۔ جب بھی دنیا میں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہوتا تھا تو ترکی حکومت اس کا منہ توڑ جواب دیتی تھی۔ امریکہ، برطانیہ، یورپین، نصرانی اور یہودیوں کا اگر سب سے زیادہ خوف تھا تو وہ خلافت عثمانیہ حکومت کا تھا۔ امریکہ، یورپ جیسوں کو معلوم تھا کہ جب تک خلافت عثمانیہ ہے ہم مسلمانوں کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ امریکہ اور یورپ نے خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کی سازش شروع کی۔ 19ویں صدی میں سلطنت عثمانیہ اور روس کے درمیان بہت سی جنگیں بھی ہوئیں، چونکہ مکہ اور مدینہ مسلمانوں کے نزدیک قابل احترام ہے، اسی لیے سب سے پہلا فتنہ وہیں سے شروع کروایا۔ امریکہ، یورپ نے سب سے پہلے ایک شخص کو کھڑا کیا جو کرسچن تھا، ایسی عربی زبان بولتا تھا کہ کسی کو اس پر شک تک نہ ہوا۔ اس نے عرب کے لوگوں کو خلافت عثمانیہ کے خلاف یہ کہہ کر گمراہ کرنے کی کوشش کی کہ تم عربی ہو اور یہ ترک کی اجمی، ہم اجمی کی حکومت کو کیسے برداشت کر رہے ہیں؟ پر لوگوں نے اس کی ایک نہ مانی۔ یہ شخص لارنس آف عرابیہ کے نام سے مشہور ہوا۔ پھر امریکہ نے ایک شخص کو کھڑا کیا جس کا نام عبد الوہاب نجدی تھا۔ عبد الوہاب نجدی کی ملاقات عرب کے ایک سوداگر سے ہوئی جس کا نام ابن سعود تھا۔ اس نے ابن سعود کو عرب کے حکمران بنانے کا لالچ دیا۔ پھر ابن سعود نے مکہ، مدینہ اور طائف میں ترکی کے خلاف جنگیں شروع کر دی۔ مکہ، مدینہ شریف اور طائف کے لاکھوں مسلمان ابن سعود کی ڈاکو فوج کے ہاتھوں شہید ہوئے۔
جب ترکی نے دیکھا کہ ابن سعود ہمیں عرب سے نکالنے اور خود عرب پر حکومت کرنے کے لیے مکہ، مدینہ اور طائف کے بے قصور مسلمانوں کو شہید کر رہا ہے، تب ترکی نے عالمی طور پر یہ اعلان کر دیا کہ ہم اس پاک سرزمین پر قتل و غارت پسند نہیں کرتے۔ اسی وجہ سے خلافت عثمانیہ کو ختم کر دیا گیا، جس کی وجہ سے 40 نئے ممالک وجود میں آئے۔ پھر عرب کے مسلمانوں کا زوال شروع ہوا۔ حجاز مقدس کا نام 1400 سال کی تاریخ میں پہلی بار بدلا گیا۔ ابن سعود نے حجاز مقدس کا نام اپنے نام پر سعودیہ رکھ دیا، اور اس فتنہ کا ذکر احادیث میں بھی ملتا ہے، اور اسی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سعودی عرب کے شہر نجد کے بارے میں دعا نہیں فرمائی تھی۔ اسی نجد میں ابن عبد الوہاب نجدی پیدا ہوا ہے، جسے انگریزوں نے ایک نئے مذہب کی بنیاد ڈلوائی، اور یہی شہر مسلمہ کذاب کا جائے پیدائش بھی ہے۔ لیکن دنیا بھر کے مسلمانوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے انگریزوں نے اس نجد شہر کا نام بھی تبدیل کر کے ریاض رکھ دیا، جو آج کل سعودیہ کا دارالحکومت ہے۔ جنت البقیع اور جنت المعلی میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت علیہ السلام کے مزارات پر بلڈوزر چلوایا گیا، اور تمام قبروں کی بے حرمتی کر کے ان کو ملیہ میٹ کر دیا۔ حالانکہ 1922 سے پہلے وہ ایسی نہ تھی۔ حرم شریف کے جن دروازوں کے نام صحابہ اور اہل بیت کے نام پر تھے، ان کا نام آل سعود کے نام پر رکھا گیا۔ انگریزوں نے اپنی ایسی سازش کی کامیابی پر 1962 میں ہالی ووڈ دا لارنس آف عربیہ کے نام سے فلم بھی بنائی، جو بہت زیادہ بار دیکھی جا چکی ہے۔ یہود و نصارہ کو عرب میں آنے کی اجازت مل گئی۔ جس دن ابن سعود عرب کا بادشاہ بنا، اس دن ایک جشن ہوا۔ اس جشن میں امریکہ، برطانیہ اور دوسرے ملکوں کے پرائم منسٹر ابن سعود کو مبارکباد دینے پہنچ گئے۔ جس عرب کے نام سے یہود و نصارہ کامتے تھے، وہ سعودیہ امریکہ کے اشارے پر ناچنے لگا، اور آج بھی رندوں کے ساتھ ناچ رہا ہے۔ یہود و نصارہ کی اس ناپاک سازش کا ذکر کرتے ہوئے علامہ ڈاکٹر محمد اقبال نے اپنے کلام میں لکھا ہے، وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے دل سے نکال دو، فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز اور یمن سے نکال دو۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایسے فتنوں سے محفوظ فرما کر پھر سے خلافت کی دولت عطا فرمائے، اور ہمیں ماضی کی تلخ حقائق کو سمجھنے کی عقل عطا فرمائے، آمین۔ موجودہ صدی میں استعماری قوتوں اور نظام باطل کے سامنے کھڑے ہو جانے والے مرد درویش میں سے دو ملا عمر اور طیب اردگان ہیں۔ دونوں کی منزل ایک مگر انداز اور طریق جدا تھا۔ ملا عمر اسلامی و افغانی حریت پسندی اور شجاعت کا پیکر تھے۔ امیر طالبان کی حیثیت سے جب تخت کابل سنبھالا تو بایا کی جنبش قلم، افیون و پوست کی کاشت کو ختم کر ڈالا۔ بطب اغوا برائے تاوان کی وارداتوں کو بازور بازو کچل ڈالا۔ پورے افغانستان میں ماں سوائے وادی پنچیر کے علاقے جہاں احمد شاہ مسعود کی علمداری تھی، انتہائی قلیل مدت میں امن امان اور قانون کی بالادستی قائم کر دی۔ ٹوٹے پھوٹے اور بکھرے ہوئے افغانستان کا شیرازہ جوڑنے کے لیے یہودی امداد، IMF اور ورلڈ بینک کی امداد کو یکسر مسترد کر دیا، اور کم ترین وسائل کے ساتھ بغیر بیرونی قرضوں کے نظام حکومت کو استوار کر دکھایا۔ عدالتوں نے فوری انصاف دینا شروع کیا، تعلیم و تربیت کا اسلامی نظام شروع ہو گیا، مگر یہ سب استعماری قوتوں کو کہاں منظور تھا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام پر دنیا کے 40 کے قریب ممالک اکٹھے ہو کر نہتے اور اکیلے افغانستان پر پل پڑے۔ کہا جاتا ہے کہ مختلف ممالک و مسالک کے 1000 علماء اکٹھے ہو کر ملا عمر سے ملے اور باطل کے آگے سر تسلیم خم کرنے کا حکمت مشورہ دیا، مگر اس مرد حر نے کہا کہ مجھے صرف ایک آیت یا ایک مستند حدیث دے دو جو آپ کی اس تجویز کے حق پر ہونے کی دلیل ہو۔ اس پر اس دور کے دانشوروں نے ڈرایا کہ آپ کی حکومت ختم ہو جائے گی، تو ملا عمر نے جواب دیا، حکومت جاتی ہے تو جائے، میں آخری گولی تک جہاد کروں گا، اور اس مرد حر نے شجاعت کی داستان قائم کرتے ہوئے یہ کر دکھایا۔ کچھ کے نزدیک یہ حماقت تھی، کچھ کے نزدیک دہشت گردی، اور کچھ کے نزدیک شجاعت و جہاد۔ بہرحال ملا عمر اور افغانی طالبان نے جان، مال، اقتدار اور سکون سب کچھ اللہ کے نظام کے لیے قربان کر دیا۔ یہ ایک طرز فکر اور طرز عمل کی نمائندگی تھی کہ اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کے لیے جہاد بھی سیف کیا جائے اور ہر طرح کی قربانی دینے سے دریغ نہ کیا جائے۔ دوسری مثال طیب اردگان کی ہے۔ طیب اردگان نے استعمار کو ان کے پسندیدہ میدان میں شکست دینے کا فیصلہ کیا، اور مغربی و صہیونی طاقتوں کا پسندیدہ میدان جمہوریت، انقلاب لانے کے لیے چنا۔ جمہوریت کے ذریعے یا اس کے نام پر ہمیشہ استعماری قوتوں نے مسلمان ممالک میں من چاہے افراد منتخب کروائے اور ان کے ذریعے من چاہے نتائج حاصل کیے۔
طیب اردگان کی 3 دہائیوں سے زائد کی جدوجہد اس باطل نظام کے خلاف رنگ لائی نظر آ رہی ہے۔ اس میں بھی خون بہا مگر بہت کم، سازشیں ہوئیں مگر ان پر بروقت قابو پا لیا گیا۔ طیب اردگان کے ناقدین میں یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ طیب اردگان نے دشمن کے تیر سے دشمن کے شکار کا فیصلہ کیا اور پھر کر کے بھی دکھایا۔ مصطفی کمال پاشا کی پیدا کردہ سیکولر فسائیت نے 80 سال میں جو بگاڑ پیدا کیا اسے صرف 15 سال میں ٹھیک کرنے کا بیڑا اٹھانا، غفلت میں ڈوبے ترکوں کو جگانا، اسلامی شاعر کو زندہ کرنا، ترکی کو قرضوں سے آزاد کروانا، مسلمانوں کے حقوق کے لیے عالمی فورم پر آواز اٹھانا اور عالمی عملی اقدامات طیب اردگان کی حکمت و بصیرت کی دلالت کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلم امہ طیب اردگان کی شکل میں ایک مسلمان بین الاقوامی لیڈر دیکھ رہی ہے۔ کاش اس وقت مسلم امت مسلمہ متحد ہو جائے تو ہم کھویا ہوا وقار اور مقام دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں۔ آج سے تقریباً 40 سال پہلے ایک عالم دین چغتائی صاحب، جن کا نام میں بھول گیا ہوں، جمعہ کے دن جمعہ کی نماز سے پہلے اپنی تقریر میں بہاولپور کی مسجد الفردوس میں انہوں نے ایک واقعہ سنایا۔ میں پوری ایمانداری سے جو کچھ ان عالم دین چغتائی صاحب نے سنایا آپ کو سنا رہا ہوں۔ یہ ویڈیو خاص کر ایسے لوگوں کے لیے عبرت ہے جو اپنی دولت، سونا وغیرہ کو جمع کرتے ہیں، نہ اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں نہ دوسروں پر، بلکہ اس دولت پر ناگ بن کر بیٹھے رہتے ہیں اور اسی حالت میں انہیں آ جاتی ہے موت۔ ایک عالم دین نے جمعہ کی نماز سے پہلے اپنی تقریر میں یہ قصہ سنایا۔ پاکستان بننے سے پہلے بہاولپور کی ایک مسجد میں امام مسجد قرآن مجید کی تعلیم بھی دیتے تھے۔ امام صاحب بچوں کو قرآن مجید پڑھا کر اور بچوں کو چھٹی دے کر مسجد کے اس کمرے میں چلے جاتے جس میں ان کی رہائش تھی۔ کمرہ اندر سے بند کر لیتے، کچھ گھنٹے بعد کمرہ کھول کر کاموں میں مصروف ہو جاتے۔ ان کا ایک شریر شاگرد لڑکا روزانہ سوچتا کہ آخر استاد جی اپنے کمرے میں کیا کرتے ہیں، دیکھنا چاہیے۔ اس لڑکے نے دروازے میں ایک سوراخ کیا۔ ایک دن یہ لڑکا امام صاحب کے کمرے میں جانے کے بعد اس سوراخ میں اسے دیکھنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ امام صاحب نے کمرے کی زمین پر سے چٹائی ہٹائی، اس کے نیچے گھاس پھوس بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے اسے ہٹا کر زمین میں سے ایک مٹی کی ہانڈی نکالی۔ اس ہانڈی کو الٹایا تو زمین پر اشرفیوں کا ڈھیر لگ گیا۔ امام صاحب ان اشرفیوں سے کھیلنے لگے۔ جب ان کا کھیل دل سے بھر گیا تو انہوں نے یہ اشرفیاں واپس ہانڈی میں رکھ کر ہانڈی زمین میں اسی جگہ پر رکھ دی اور اوپر سے گھاس پھوس ڈال کر چٹائی زمین پر بچھا دی۔ اب روزانہ یہ لڑکا یہ تماشا سوراخ میں سے دیکھتا۔ ایک دن امام صاحب کو بخار چڑھ گیا۔ امام صاحب نے ایک لڑکے سے بازار سے مکھن منگوایا اور حسب معمول اپنے کمرے میں جا کر کمرہ بند کر لیا۔ ان کے اسی شاگرد نے سوراخ میں سے دیکھا کہ امام صاحب نے ہانڈی نکالی اور زمین پر اشرفیاں الٹی۔ اب امام صاحب نے ایک ایک کر کے اشرفیاں مکھن میں لگا کر سب اشرفیاں کھا گئے۔ کچھ دیر بعد کمرے سے باہر آ گئے۔ کچھ گھنٹے بعد شاید ان اشرفیوں نے اپنا کام دکھایا اور امام صاحب چند گھنٹوں کے بعد فوت ہو گئے۔ محترم حکیم، اب ہم مسجد کی پچھلی طرف ایک گلی میں چلتے ہیں۔ مسجد کی پچھلی گلی میں ایک ہندو بنیا رہتا تھا جس کا کاروبار سود کا تھا۔ اس نے بے شمار مسلمانوں کو سود پر رقم دی ہوئی تھی۔ اتفاق سے یہ ہندو بیمار ہو گیا۔ اس ہندو نے اپنے بیٹے کو بلا کر اس سے تمام سودی کھاتے منگوائے۔ لڑکا بہت خوش ہوا کہ باپ اپنے آخری وقت میں یہ تمام سودی کھاتے بیٹے کے حوالے کر دے گا۔ اس ہندو نے اپنے بیٹے کے ذریعے تمام ان مسلمانوں کو بلوایا۔ جب تمام مسلمان جمع ہو گئے تو اس ہندو نے یہ تمام کھاتے آگ کی نظر کر دیے اور ان مسلمانوں کی تمام رقم اصل سود معاف کر دی کے بعد ہندو مر گیا۔ ادھر امام صاحب اشرفیاں کھا کر فوت ہوئے، ادھر ہندو مسلمانوں کا اصل سود معاف کر کے مرا۔ ادھر امام صاحب کو قبر میں دفنایا، ادھر ہندو کو مرگھٹ میں جلا دیا۔ یہ سب ایک ہی وقت میں ہوا۔ اب رات کو یہ مسجد کا طالب علم لڑکا سو نہ سکا۔ اس کے دل میں لالچ آ گیا، کیوں نہ امام صاحب کی قبر کھود کر امام صاحب کے پیٹ میں سے اشرفیاں نکال لوں۔ آخر لالچ میں آ کر یہ لڑکا قبرستان گیا، امام صاحب کی قبر کھودی۔ جب امام صاحب کا کفن ہٹایا تو وہاں امام صاحب کی جگہ وہ ہندو بنیا تھا۔ غیب سے آواز آئی کہ جس چیز کو تو تلاش کر رہا ہے اسے مرگھٹ میں جا کے تلاش کر۔ آخر وہ لڑکا بھاگم بھاگ مرگھٹ میں گیا۔ جس جگہ ہندو کو جلایا گیا تھا وہاں راکھ میں ہاتھ مارا تو اسے سونے کی ایک ڈبی ملی جو کہ اشرفیاں آگ سے پگھل کر ایک جگہ خراب ہو کر جڑ گئیں۔ اب یہ لڑکا وہ سونا لے کر صبح کو قاضی شہر کے پاس چلا گیا اور تمام ماجرا سنایا، اور وہ سونے کی ڈبی بھی
قاضی صاحب کے حوالے کر دی۔ قاضی صاحب اس لڑکے کو لے کر جمعہ کے دن جامع مسجد میں آئے اور جمعہ کی نماز سے پہلے یہ سونا اور وہ لڑکا نمازیوں کو دکھایا اور تمام قصہ لوگوں کو سنایا۔ جن عالم دین چغتائی صاحب نے یہ قصہ ہمیں سنایا وہ کہتے ہیں اس وقت میں بھی مسجد میں موجود تھا۔ اس لڑکے کو وہ جلی ہوئی اشرفیاں سونے کی شکل میں ان عالم دین چغتائی صاحب نے بھی دکھائیں۔ اس سے ہمیں ایک یہ سبق ملا کہ ہر چیز دولت اور پیسہ نہیں ہوتی۔ جو لوگ اپنے مال میں سے نہ تو زکوٰۃ نکالتے ہیں نہ ہی کسی غریب کو دینا پسند کرتے ہیں، نہ جانے یہ کس بھول بھلیا میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ آخر انہیں مرنا بھی تو ہے، آخر انہیں اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا بھی تو ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایسی دولت سے محفوظ رکھے اور حلال کا رزق کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت مصروف رہتے تھے، ہواؤں پر حکومت تھی، تکبر تھا کہ طاقت تھی، بلا کی بادشاہی تھی۔ کوئی بے فکر بیٹھا تھا، کسی کے ہاتھ حکومت تھی، ہر طرف میرا جسم میری مرضی تھی، گناہوں کی ایک دنیا آباد تھی۔ پوری دنیا پر یزیدوں کا کنٹرول تھا، فقط ظالم یزیدوں کا قہر تھا۔ سبھی مصروف تھے ایسے کہ ایک ہستی ہی بھلا بیٹھے، سبھی مصروف تھے ایسے کہ ایک ہستی ہی بھلا بیٹھے، بہت پرواز کر بیٹھے، خدا ناراض کر بیٹھے۔ اب اس نے منہ جو پھیرا ہے، فقط وحشت کا ہی ڈیرا ہے، کہ دنیا کی ہر ایک بستی بھیانک موت کا چہرہ ہے۔ خدا منہ پھیر بیٹھا ہے، خدا منہ پھیر بیٹھا ہے۔ اب اس کا گھر بھی خالی ہے، قہر دنیا پر بھی طاری ہے۔ اب اس کا گھر بھی خالی ہے، قہر دنیا پر بھی طاری ہے۔ ابھی بھی وقت ہے لوگو، خدا سے گڑ گڑا کر توبہ کرو، وہ جلدی مان جاتا ہے، وہ اب بھی تم کو چاہتا ہے۔ کہیں اگر دیر ہو جائے، زمین ساری پلٹ جائے، کہیں اگر دیر ہو جائے، زمین ساری پلٹ جائے۔ ابھی بھی وقت ہے لوگو، خدا راضی کرو لوگو، وہ جلدی مان جاتا ہے، ہاں وہ جلدی مان جاتا ہے۔ ہرزل کو میں نصیحت کرتا ہوں کہ آئندہ وہ اس موضوع کے بارے میں نہ سوچیں۔ فلسطین میری ملکیت نہیں، اس لیے میں فلسطین کا ایک ٹکڑا بھی نہیں بیچ سکتا۔ فلسطین سارے مسلمانوں کا ہے۔ میرے باپ دادا عثمانیوں نے اس زمین کی خاطر سینکڑوں سال جہاد کیا۔ اس کی مٹی میں مسلمانوں کا خون شامل ہے، اس کی گواہی میری عوام نے بھی دی ہے۔ یہودیوں کو میری نصیحت ہے کہ وہ اپنے پیسے اپنے پاس رکھیں۔ اگر خلافت کا شیرازہ بکھر گیا تو وہ فلسطین کو بغیر معاوضے کے بھی لے لیں گے، لیکن جب تک میں زندہ ہوں میں قسم کھاتا ہوں کہ چھری کے ساتھ میرے جسم کو کاٹنا زیادہ آسان ہے اس بات سے کہ دیار اسلام سے فلسطین کو کاٹ دیا جائے۔ یہ الفاظ ہیں خلافت عثمانیہ کے آخری خلیفہ حمید عبدالثانی کے، جنہوں نے 19ویں صدی کے آخر میں اپنے دور خلافت میں صہیونیوں کے بانی تھیوڈور ہرزل اور دیگر یہودیوں کے لیے کہے، جو تاریخ کے سنہری حروف میں بھی لکھے جا چکے ہیں۔ 34 سال کی عمر میں آپ نے خلافت سنبھالی۔ آپ نے اس وقت خلافت سنبھالی جب پوری دنیا خلافت کو ختم کرنے کے لیے ایک ساتھ جڑ گئی تھی اور بڑی بڑی طاقتیں اسے ختم کرنے کے در پہ ہو گئی تھیں۔ یہ وہ دور تھا جب خلافت عثمانیہ ہر طرف پریشانیوں سے گھری ہوئی تھی، چاہے وہ اندرونی معاملات ہوں یا بیرونی، چاہے وہ مالی حالات ہوں یا سرحدی۔ کچھ یہودی اعلیٰ عہدے کے لیے مسلمانوں کا روپ دھار کر دربار میں شامل ہو گئے۔ جب یہ لوگ دربار میں اعلیٰ عہدے پر فائز ہوئے تو انہوں نے خلافت ختم کرنے کے لیے انگلینڈ، فرانس اور یونان سے ہاتھ ملا لیے تاکہ مسلمانوں سے فلسطین حاصل کر سکیں، مگر خلیفہ نے ایک خط کے ذریعے اس سازش کو ناکام بنا دیا۔ جب یہودیوں کے سردار ہرزل نے فلسطین کے بدلے میں بہت زیادہ مالی امداد دینے کا وعدہ کیا، لیکن
खलीफा ने इस पेशकश को ठुकरा दी और ये बात मानने से इनकार कर दिया। ये वो बादशाह है जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा के लिए झाड़ू अपने हाथ से तैयार करता था ताकि इस झाड़ू से रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सफाई की जा सके। इस झाड़ू की तैयारी में बड़ी मेहनत लगाता था कि इसका वज़ीर बादशाह भी हैरान हो जाता था कि ऐसी मोहब्बत किसी इंसान में नहीं देखी। रहती दुनिया तक उस शख्स का नाम ही रह जाता है जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए काम करे। आपका इंतकाल 1918 में हुआ जब आपके ही लोगों ने आपको खिलाफत से माज़ूल कर दिया और यहूदियों की एक बहुत बड़ी साजिश कामयाब हुई और वो खिलाफत को तोड़ने में कामयाब हुए। आप पर अल्लाह की रहमतें नाजिल हों और आप हमेशा मुसलमानों के दिलों में ज़िंदा रहें। कहते हैं कि जब खुदा देता है छप्पर फाड़ के देता है। माइक्रोसॉफ्ट के बानी और दुनिया के अमीर तरीन शख्स बिल गेट्स का शुमार उन्हीं लोगों में होता है जिन पर खुदा दिल खोलकर मेहरबान हुआ। बिल गेट्स को मामूली तौर पर शुरू में नाकामी का सामना तो हुआ मगर बाद में कामयाबी हमेशा इनका मुकद्दर ठहरी। दुनिया के अमीर तरीन शख्स के घर का तस्वर लोगों को शहर में मुब्तला कर देता है। इनके घर का हर एक कोना हर तरह की आसाइश से आरास्ता है और हर एक कोना जदीद टेक्नोलॉजी से लेस है। कोरोना वायरस के पेश नज़र जहां पूरी दुनिया क्वारंटीन हो चुकी है और आइसोलेशन में है, इनके घर के कुछ ऐसी ही खसूसियात है जिनमें वो आइसोलेशन में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इनके घर ज़ेनेडो के नाम से जाना जाता है। ये घर वाशिंगटन के साहिल पर वाक़े है। इस घर की छत ख़ास अहमियत की हामिल है जो सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडक का एहसास देती है। इसका घर जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता है जो 21वीं सदी में भी अभी तक मार्केट में लॉन्च नहीं हुई, जिसमें लाइब्रेरी, ड्राइंग रूम और बहुत सारे कमरे वगैरह भी शामिल हैं। इस घर की दीवारों में खुफिया तौर पर स्पीकर्स नस्ब किए गए हैं जो हल्का हल्का म्यूज़िक देते रहते हैं। बिल गेट्स को मेपल लीफ के दरख्त से बड़ा प्यार है। वो इन्हें जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए कंट्रोल करते हैं। अगर इन्हें किसी पानी की या किसी और चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो ऑटोमेटिक इन्हें मुहैया कर दी जाती हैं। घर के अंदर एक ट्रैम्पलन भी मौजूद है। इनका कहना है कि ट्रैम्पलन से इनके बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार है क्योंकि उस ट्रैम्पलन के साथ इनके बच्चों की बचपन की यादें जुड़ी हैं और एक स्विमिंग पूल भी वाक़ है। इनके यहाँ 23 गाड़ियाँ हैं। इन्होंने 23 गाड़ियाँ ख़रीद रखी हैं। इनका मज़ीद कहना है कि इन्हें पैसे उड़ाने का कोई शौक़ नहीं है। इनके सबसे ज़्यादा पैसे उनके घर पर और उनका प्राइवेट जेट ख़रीदने पर ख़र्च हुए। इससे ज़्यादा उन्हें ना ही कपड़ों का शौक़ है ना ही किसी कॉस्मेटिक्स की चीज़ें ख़रीदने का शौक़ है। उन्होंने अपनी एक प्राइवेट कंपनी की मदद से काफ़ी जगहों पर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और काफ़ी जगहों पर वो अक्सर औक़ात सरमायाकारी करते रहते हैं। इन्होंने बड़े बड़े होटल्स में भी इनके बड़े बड़े शेयर्स हैं। वो अक्सर पैसों को डोनेशन में ख़र्च करते हैं और फलाही कामों पर ख़र्च करते हैं। माजी में इन्होंने MS में सरमायाकारी की जो मलेरिया के लिए अद्वियात वगैरह बनाती थी। अब ये कंपनी परफ्यूम और कॉस्मेटिक्स पर काम कर रही है। इन्होंने 2005 में अल्जाइमर पर सरमायाकारी की। ये अब तक $36 अरब के फलाही कामों पर खर्च कर चुके हैं। ये थी बिल गेट्स की ज़िंदगी जो आइसोलेशन में अब ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आसमान पर हम सब की FIR किसने कटवा दी है? शायद किसी जिंदा उबाले गए जानवर ने, जिंदा फ्राई किए गए कीड़े मकोड़े ने, किसी कश्मीरी, फ़लस्तीनी, इराकी, बर्मी, शामी, यमनी, अफ़गानी शीरखार बच्चे ने, अदालत से इंसाफ ना पाने वाले किसी कैदी ने, ज़्यादती का शिकार हुई किसी बेटी ने, सड़कों पर मारे गए किसी बेगुनाह ख़ानदान ने, किसी यतीम के बहते आंसू ने, किसी बेवा के आंसू ने, किसी मस्कीन के आंसू ने, किसी जुल्म की हद बर्दाश्त करने वाले ने, किसी शिकार हुए परिंदे ने, उसके भूखे बच्चों ने, किसी काटे गए सरसब्ज दरख्त ने, ना जाने किसने FIR कटवा दी है। वाकई कुछ जुर्मों और गुनाहों की FIR आसमानों पर ही कटती हैं और आसमान पर काटी गई FIR की गिरफ्तारी और सज़ा बड़ी ही दर्दनाक और भयानक होती है, बड़ी ही दर्दनाक और भयानक होती है। कोरोना वायरस पर लानत मत भेजो।
اس لیے کہ اس نے انسان کو دوبارہ اس کی انسانیت کی طرف، اس کے خالق کی طرف اور اس کے اخلاق کی طرف متوجہ کیا۔ کیا یہ کارنامہ اس کے لیے کافی نہیں ہے کہ اس نے پوری دنیا میں تمام عیش و طرب کے مراکز بند کر دیے؟ سینما گھر، نائٹ کلب، رقص گاہیں، شراب خانے، جوا خانے اور جنسی بے راہ روی کے مراکز، بلکہ سود کی شرح میں بھی کمی کر دی ہے۔ اس نے خاندانوں کو ایک طویل جدائی کے بعد ان کے گھروں میں دوبارہ اکٹھا کیا۔ اس نے نام محرم مرد اور عورت کو ایک دوسرے کو بوسہ دینے سے بھی روکا۔ اس نے عالمی ادارہ صحت کو اس بات کے اعتراف پر مجبور کیا کہ شراب پینا تباہی ہے، لہذا اس سے اجتناب کیا جائے۔ اس نے صحت کے تمام اداروں کو یہ بات کہنے پر مجبور کیا کہ درندے، شکاری پرندے، خون، مردار اور مریض جانور صحت کے لیے تباہ کن ہیں۔ اس نے انسان کو سکھایا کہ چھینکنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، صفائی کس طرح کی جاتی ہے، جو ہمیں ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے بتایا تھا۔ اس نے فوجی بجٹ کا 1/3 حصہ صحت کی طرف منتقل کیا۔ اس نے دونوں جنسوں کے اختلاط کو مذموم قرار دیا۔ اس نے دنیا کے بعض بڑے ممالک کے حکمرانوں کو بتا دیا کہ لوگوں کو گھروں میں پابند کرنے، جبری بٹھانے اور ان کی آزادی چھین لینے کا معنی کیا ہوتا ہے۔ اس نے لوگوں کو اللہ سے دعا مانگنے، گریہ وزاری کرنے اور استغفار کرنے پر مجبور اور منکرات اور گناہ چھوڑنے پر آمادہ کیا۔ اس نے متکبرین کے کبر و غرور کو سر پھوڑ دیا اور انہیں عام انسانوں کی طرح لباس پہنایا۔ اس نے دنیا میں کارخانوں کی زہریلی گیس اور دیگر آلودگیوں کو کم کرنے کی طرف متوجہ کیا، جن آلودگیوں نے باغات، جنگلات، دریا اور سمندروں کو گندا کیا ہے۔ اس نے ٹیکنالوجی کو رب ماننے والوں کو دوبارہ حقیقی رب کی طرف متوجہ کیا۔ اس نے حکمرانوں کو جیلوں اور قیدیوں کی حالت ٹھیک کرنے پر آمادہ کیا۔ سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے انسان کو اللہ کی وحدانیت کی طرف متوجہ کیا، شرک اور غیر اللہ سے مدد مانگنے سے منع کیا۔ آج عملی طور پر یہ بات واضح ہو گئی کہ کس طرح بظاہر ایک وائرس لیکن حقیقت میں اللہ کا ادنا سپاہی انسانیت کے لیے شر کی بجائے خیر کا باعث بن گیا ہے۔ تو اے لوگو، کرونا وائرس پر لعنت مت بھیجو، یہ تمہارے خیر کے لیے آیا ہے کہ اب انسانیت اس طرح نہ ہوگی جس طرح پہلے تھی۔ وہاں خون بہہ رہا ہے، ہم ساتھ کھڑے ہیں۔ وہاں بچے مر رہے ہیں، ہم ساتھ کھڑے ہیں۔ وہ سبز پرچموں میں قبروں میں سو رہے ہیں، ہم جن سے کہہ رہے ہیں ہم ساتھ کھڑے ہیں۔ وہاں بہنیں لٹ رہی ہیں، مائیں تڑپ رہی ہیں، ہم کیوں نہ منہ چھپائیں، ہم ساتھ ہی کھڑے ہیں۔ کئی زخم پل رہے ہیں میرے جسم ناتواں میں، کئی زخم پل رہے ہیں میرے جسم ناتواں میں، ہم کیا زخم مٹائیں، ہم ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں دنیا کو، وہ ہم کو دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں دنیا کو، وہ ہم کو دیکھتے ہیں، ہم آنکھ کیا ملائیں، ہم ساتھ کھڑے ہیں۔ دشمن ہوا غالب خاموش ہے قلندر، دشمن ہوا غالب خاموش ہے قلندر، تلوار کیوں اٹھائیں، ہم ساتھ کھڑے ہیں۔ وہاں خواب ٹوٹتے ہیں، تعبیر گم ہوتی ہے، وہاں خواب ٹوٹتے ہیں، تعبیر گم ہوتی ہے، ہم خواب کیا دکھائیں، ہم ساتھ ہی کھڑے ہیں۔ وہ جان دے رہے ہیں، ہم دن منا رہے ہیں، وہ جان دے رہے ہیں، ہم دن منا رہے ہیں، ہم کیوں قلم اٹھائیں، ہم ساتھ کھڑے ہیں۔ کئی دن گزر گئے ہیں دنیا کو تکتے تکتے، کئی دن گزر گئے ہیں دنیا کو تکتے تکتے، کچھ کر کے اب دکھائیں، ہم ساتھ کھڑے ہیں۔ اگر آج بھی نہ اٹھے تو کل کبھی نہ ہوگی، اگر آج کبھی نہ اٹھے تو کل کبھی نہ ہوگی، اب اپنوں کو بچائیں اگر ساتھ ہم کھڑے ہیں۔ طاہر کو جان نہیں کچھ حاضر ہے وطن پر، طاہر کو جان نہیں کچھ حاضر ہے وطن پر، تم ایک قدم تو اٹھاؤ، ہم ساتھ کھڑے ہیں۔ امریکن ماہر نفسیات اور معروف ٹرینر ڈاکٹر ڈبلیو ڈائر نے دوران ٹریننگ شراب کے مضمرات پر
گفتگو کرتے ہوئے ایک گلاس میں خالص پانی اور دوسرے گلاس میں خالص الکوہل ڈال کر سامنے رکھ لیا۔ پھر انہوں نے ایک کینچوا پکڑا اور پانی والے گلاس میں ڈال دیا۔ کینچوے نے پانی میں تیرنا شروع کر دیا۔ چند منٹ کے بعد ڈاکٹر نے وہی کینچوا پانی والے گلاس سے نکالا اور شراب والے گلاس میں ڈال دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کینچوا خالص الکوہل میں تحلیل ہو کر اس کا حصہ بن گیا۔ ٹرینر نے معنی خیز نظروں سے کلاس کی جانب دیکھا اور پوچھا، اس تجربے سے آپ نے کیا سیکھا؟ کلاس میں ایک صاحب کھڑے ہوئے اور کہا، اس سے ثابت ہوا کہ شراب پینے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ اس کی اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ منفی انداز فکر ہمیں کتنا برا متاثر کرتا ہے۔ ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک سیدھا اور دوسرا اس کا منفی پہلو۔ جس کی ذہانت مثبت کی طرف ہوگی وہ مثبت ہی سوچے گا اور ہر چیز کو چاہے وہ منفی بھی کیوں نہ ہو اسے مثبت طریقے سے لے گا، اور جس کا ذہن منفی ہوگا اگر چاہے وہ بات یا وہ کام جو مثبت بھی ہوگا اسے وہ منفی انداز سے دیکھے گا۔ اس لیے اپنے سوچنے اور سمجھنے اور دیکھنے کے انداز کو مثبت کیجیے تاکہ آپ بھی کام کو مثبت طریقے سے انجام دے سکیں۔ There is a little difference in people, but that little difference makes the big difference. The little difference is attitude, and the big difference is whether it is positive or negative. سب کچھ یاد رکھا جائے گا، سب کچھ یاد رکھا جائے گا۔ تمہاری لاٹھیوں اور گولیوں سے قتل ہوئے ہیں جو میرے یار سب، تمہاری لاٹھیوں اور گولیوں سے قتل ہوئے ہیں جو میرے یار سب، ان کی یاد میں دنوں کو برباد رکھا جائے گا، سب یاد رکھا جائے گا۔ اور تم سیاہیوں سے جھوٹ لکھو گے ہمیں یہ بھی معلوم ہے، اور تم سیاہیوں سے جھوٹ لکھو گے ہمیں یہ بھی معلوم ہے، ہو ہمارے خون سے ہی صحیح مگر سچ ضرور لکھا جائے گا۔ موبائل ٹیلی فون انٹرنیٹ بھری دوپہر میں بند کر کے، موبائل ٹیلی فون انٹرنیٹ بھری دوپہر میں بند کر کے، سرد اندھیری رات میں پورے شہر کو نظر بند کر کے، ہتھوڑیاں لے کر دفتن میرے گھر گھس آنا، میرا سر بدن میرے مختصر زندگی کو توڑ جانا، میرے لختے جگر کو بیچ چوراہے پہ مار کر، میرے لختے جگر کو بیچ چوراہے پہ مار کر، یوں بے انداز جھنڈ میں کھڑے ہو کر تمہارا مسکرانا، سب یاد رکھا جائے گا، سب کچھ یاد رکھا جائے گا۔ دن میں یہ میٹھی میٹھی باتیں کرنا سامنے سے، دن میں میٹھی میٹھی باتیں کرنا سامنے سے، سب کچھ ٹھیک ہے ہر زبان میں تتلانا، رات ہوتے ہی حق مانگتے لوگوں پہ لاٹھیاں چلانا، گولیاں چلانا، ہمیں پہ حملہ کر کے ہمیں کو حملہ آور بتانا، سب یاد رکھا جائے گا، سب کچھ یاد رکھا جائے گا۔ میں اپنی ہڈیوں پہ لکھ کے رکھوں گا یہ ساری واردات، میں اپنی ہڈیوں پہ لکھ کے رکھوں گا یہ ساری واردات، تم جو مانگتے ہو مجھ سے میرے ہونے کے کاغذات، اپنی ہستی کا تم کو ثبوت ضرور دیا جائے گا، یہ جنگ آخری سانس تک لڑا جائے گا، سب کچھ یاد رکھا جائے گا، سب کچھ یاد رکھا جائے گا۔ اور جب کبھی ذکر آئے گا جہاں میں دورے بزدلی کا، اور جب کبھی ذکر آئے گا جہاں میں دورے بزدلی کا، تمہارا کام یاد رکھا جائے گا، سب کچھ یاد رکھا جائے گا۔ اور جب کبھی ذکر آئے گا تورے زندگی کا، اور جب کبھی جہاں میں ذکر آئے گا تورے زندگی کا، ہمارا نام یاد رکھا جائے گا، سب کچھ یاد رکھا جائے گا، ہاں سب کچھ یاد رکھا جائے گا۔ پہاڑ کے دامن میں موجود خوبصورت وادی کی پہچان سنگ تراش تھا۔ سنگ تراش کے بنائے ہوئے شاہکار دور دور تک پہنچے اور اس کے فن کے مداحوں میں اضافہ ہوتا رہا۔ ایک دن سنگ تراش دوسرے لوگوں کے ساتھ باہر جا رہا تھا کہ پہاڑ پر پڑے ہوئے ایک بہت بڑے پتھر کو دیکھ کر ٹھٹک گیا اور بولا،
واہ واہ، کیا خوبصورت گھوڑا ہے، کتنی خوبصورتی اور صفائی ہے، سبحان اللہ، واہ واہ، کیا خوبصورت گھوڑا ہے۔ سب لوگ حیران ہو رہے تھے کہ گھوڑا کہاں سے آ گیا۔ انہوں نے سنگ تراش سے پوچھا، کدھر ہے گھوڑا؟ کہا سامنے موجود ہے، لیکن سامنے پتھروں کے سوا انہیں کچھ نہ دکھائی دیا۔ سب کو سنگ تراش کی خودبی اور پاگل ہونے میں شک نہ رہا۔ وہ ہنسی ٹھٹھا کرتے ہوئے اسے چھوڑ کر آگے نکل گئے۔ چند دن تک یہی ماجرا رہا۔ سنگ تراش جب بھی ادھر سے گزرتا گھوڑے کی تعریف کرتا، لیکن کسی شخص کو گھوڑا کہیں نظر نہ آتا۔ ایک دن لوگوں نے اس پتھر کے گرد بہت بڑے کپڑے کے تنے ہوئے پردے کو دیکھا۔ پھر چند دن ایسے ہی گزر گئے، لوگ سب کچھ بھول گئے۔ وقت گزرتا رہا، صبح ہوتی رہی، شامیں ڈھلتی رہی، اور ایسی ہی ایک صبح تھی کہ لوگ جب گھروں سے نکلے اور پہاڑ کی چوٹی پر موجود گھوڑے کو دیکھ کر چونک گئے۔ واہ یار، کیا خوبصورت گھوڑا ہے، کیا جسم ہے، کیا کہنے اس خوبصورت جانور کے۔ سنگ تراش جو پیچھے کھڑا یہ سن رہا تھا اور بولا، یہی تو گزشتہ مہینے سے میں بھی کہہ رہا تھا، لیکن اس وقت تو یہاں کوئی گھوڑا موجود ہی نہیں تھا۔ گھوڑا تو موجود تھا، لیکن تم بصارت سے دیکھ رہے تھے اور میں اپنی بصیرت کی آنکھ سے دیکھ رہا تھا۔ اس لیے جتنا ہو سکے اپنی صلاحیتوں کو پہچانیں، اپنے آپ کو نکھاریں، اپنی صلاحیتوں پر اعتماد کریں، تاکہ آپ جو کام بھی شروع کریں اسے وقت پر اور اپنی صلاحیتوں پر منحصر ہو کر سکیں۔ تو محنت کر تے محنت دا سلا جانے خدا جانے، تو دیوا بال کے رکھ چا ہوا جانے خدا جانے۔ خزاں دا خوف تے مالک بزدل کر نہیں سکدا، خزاں دا خوف تے مالک بزدل کر نہیں سکدا۔ چمن آباد رکھ باد صبا جانے خدا جانے۔ مریض عشق خود کو کر، مریض عشق خود کو کر، دوا دل دی سمجھ دل بر۔ مرض جانے دوا جانے شفا جانے خدا جانے۔ جے مر کے زندگی چاہندی فقیری ٹوٹکا سن گن، جے مر کے زندگی چاہندی فقیری ٹوٹکا سن گن۔ وفا دے وچ فنا تھی ون بقا جانے خدا جانے۔ اے پوری تھیوے نہ تھیوے مگر بیکار نہیں ویندی، اے پوری تھیوے نہ تھیوے مگر بیکار نہیں ویندی۔ دعا شاکر تو منگی رکھ، دعا جانے خدا جانے۔ تھی گیا جو کھوکھلا ایمان مسلمان دا، ساتھ ڈیون چھوڑ گئے رحمان مسلمان دا۔ بے ضمیری دی بلا غیرت دا بوٹا چا گئی، بے ضمیری دی بلا غیرت دا بوٹا چا گئی۔ نت کرے انسانیت ارمان مسلمان دا۔ دے گیا خود ساختہ انجیل مسلمان کو، دے گیا خود ساختہ انجیل مسلمان کو۔ چاہ گیا انگریز ہے قرآن مسلمان دا۔ خانہ کعبہ دی کمائی بھی غیر مسلم کھا گیا، خانہ کعبہ دی کمائی بھی غیر مسلم کھا گیا۔ ہتھ محسن بن گیا بے ایمان مسلمان دا۔ آخرت دا تھی گیا الٹا نظام اج دوستو، آخرت دا تھی گیا الٹا نظام اج دوستو۔ منتظر دوزخی دربان مسلمان دا۔ اے عمل دا ہے نتیجہ کہیں دا شاکر کیا قصور، اے عمل دا ہے نتیجہ کہیں دا شاکر کیا قصور۔ کافراں دا اے خدا بھگوان مسلمان دا۔ خدایا خود حفاظت کر تیرا فرمان وکدا پہ، کتیں اے دین دا سودا کتیں ایمان وکدا پہ۔ کتیں ملاں دی ہٹی تے کتیں پیراں دے شوکے سچ، کتیں ملاں دی ہٹی تے کتیں پیراں دے شوکے سچ۔ میرا ایمان بدلیانی مگر قرآن وکدا پہ۔
उत्था लीडर व्यापारी हैं, सियासत कारखाना है। उत्था लीडर व्यापारी हैं, सियासत कारखाना है। इत्था मिंबर विकाऊ माल हैं, इत्था ईमान विकदा पे। मेरे मुल्क च खुदा डॉलर, मेरे मुल्क च नबी पैसा। मेरे मुल्क च खुदा डॉलर, मेरे मुल्क च नबी पैसा। इत्था अमल ना कोई आवे, इत्था मेहमान विकदा पे। नई सादा कई वसा शाकिर, भला भी क्यों खुदा जाने। नई सादा कोई वसा शाकिर, भला भी क्यों खुदा जाने। तरक्की दी हवस दे विच हर एक इंसान विकदा पे। शीशे वांगू दिसदे मेरा हाल सारा शाम को। शीशे वांगू दिसदे मेरा हाल सारा शाम को। सारे नींद दा अंतर दे हर नितारा शाम को। विच पिपलियां दे उबालियां हंझू ढावण ई तरह। विच पिपलियां दे उबालियां हंझू ढावण ई तरह। चौक दे विच जिवें चलदे कोई फुआरा शाम को। सिज उभरण नाल अखी को सिवार आवन लगन। सिज उभरण दे नाल अखी को सिवार आवन लगन। जे ना आवें किवें थीसी अज गुजारा शाम को। आहोजारी नीर आंदे कोल तेड़े आम शाम। आहोजारी नीर आंदे तेड़े कोल आम शाम। किती वेंदे लांदा सिज मैं दो इशारा शाम को। मेरी धी ता पुटी चुन के आंदिए अधी रात को। मेरी धी ता पुटी चुन के आंदिए अधी रात को। घिनना पौंदे मेको अट्टा नित उधारा शाम को। जोगिया किवें करां मैं कल दे लारे ते यकीन। जोगिया मैं किवें करां कल दे लारे ते यकीन। नित बदल दे मेरी किस्मत दा सितारा शाम को। आओ दर्द नाल ऊंदे रज के लेसूं बट कड़ाक। आओ दर्द नाल ऊंदे रज के लेसूं बट कड़ाक। कला होंदे घर दे विच शाकिर बेचारा शाम को।